ارسلنا قبل اور یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے بھی رسول بھیجے وجعلنا لهم ازواجا وذرية اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی قرار دی ہیں اور ذریت بھی قرار دی ہے ما كان لرسول ان يأتي بآية إلا بإذن الله اور کسی رسول کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت پیش کرے الا بإذن الله مگر اللہ کی اجازت سے لكل أجل کتاب ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور لکھ دیتا ہے جو چاہتا ہے وعنده ام الکتاب اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے اصل کتاب ہے یا کتاب کی ماں ہے اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ سے پہلے بھی اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے بیویاں بھی قرار دی ہیں اور ذریت بھی قرار دی ہے وجعلنا لهم ازواجا وذرية اگرچہ گزشتہ رسولوں میں ایسے بھی ہیں جن کے نہ بیوی ہے نہ بچہ ہے لیکن زیادہ تر ایسے رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے بیویاں بھی عطا فرمائی اور اولاد بھی عطا فرمائی وہ رسول کہ جن کی بیوی نہیں ہے اور بچہ بھی نہیں ہے وہ مثلاً دو رسول ہیں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کی لوگ اللہ کے بیٹا قرار دیتے تو وہ فرماتا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ کہ اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوگا جب اس کے بیوی نہیں تو پھر جب حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تو ان کی اولاد کہاں سے ہو کہ حضرت یحییٰ نے شادی نہیں کی تو ان کی اولاد کہاں سے لہٰذا ایسے بھی یہ رسول ہیں دو جو نہ صاحب زوجہ ہیں نہ صاحب اولاد لیکن بیشتر رسول ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ذریت بھی عطا فرمائی ہے اور ان کے بیویاں بھی ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے یہ کیوں ذکر کر رہا ہے اس لیے ذکر کر رہا کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسی طرح ہم نے تیرے لیے بھی بیویاں بھی قرار دی ہیں اور ذریت بھی قرار دی یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ جس طرح بیویوں والے ہیں اسی طرح وہ اولاد والے بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صاحب اولاد نہیں ہے ان کا یہ رد کر رہا ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ کو اللہ نے کوئی بیٹا نہیں عطا فرمایا اس لیے آپ کی امت ہی آپ کی اولاد ہے تو امت کی اولاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی ہے اس لیے بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بیویاں بھی دی ہیں اور اولاد بھی دی ہے تو تجھے بھی ہم نے بیویاں دی ہیں اور اولاد بھی اور اگر رسول اللہ کی ذریت نہیں تھی تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو اس سے رسول اللہ کا دل دکھانا ہو جاتا ہے جب ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر یہ ذکر کر کے کہ تجھ سے پیشتر کے رسولوں کے ہم نے اولاد عطا کی تھی اس سے تو رسول اللہ کی دل شکنی ہوتی دل شکنی کی بجائے یہ رسول اللہ کی تائید فرما رہا پروردگار کہ تجھے بھی ہم نے صاحب زوجہ بھی بنایا صاحب ازواج بھی بنایا اور صاحب ذریت بھی بنایا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت ہی رسول اللہ کی اولاد ہے ان کو تو قرآن نے جواب دے دیا اور فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد میں تم میں سے کسی کے مرد کسی مرد کا باپ نہیں ہے تو جب قرآن انکار کر رہا ہے کہ تم میں سے کسی مرد کا
باپ نہیں ہے تو آپ زبردستی اولاد کیسے بنے جاتے ہیں؟ ادھر سے تو انکار ہو رہا ہے، آپ زبردستی مان نہ مان میں تیرا مہمان کے حساب سے رسول اللہ کی اولاد بن جائے. تو رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے امت. اگر امت اولاد ہوتی تو اللہ قرآن نے یہ نہ فرمانا، انکار نہ کرتا، بلکہ رسول اللہ کو باپ کہہ کر ذکر کرتا کہ یہ باپ ہے تمہارا. اس کے بجائے اس نے انکار کیا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. آپ کہیں کہ جی ہمارے مردوں میں سے تو کسی کا باپ نہیں ہے، مگر ان کی بیویاں تو ہماری مائیں ہیں، کیونکہ بیویاں تو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اور قرآن مجید میں آیا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. تو ٹھیک بات ہے، بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. ماں کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ رشتے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، احترام کے لیے استعمال کیا گیا. احترام کے لیے استعمال کیا گیا. ماں کا لفظ بہت عجیب و غریب ہے، باپ کا لفظ ایسا نہیں ہے جیسا ماں کا لفظ ہے. ماں کا لفظ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو حرام ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے. تو اس لیے یہ لفظ یہاں استعمال کیا گیا کہ اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، یعنی تم پر حرام ہیں. اسی لیے آگے اس کی تفصیل کی گئی کہ ما کان لکم تؤتوا رسول اللہ ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کہ تمہارے لیے یہ کسی صورت سے جائز نہیں ہے کہ تم رسول اللہ کو اذیت پہنچاؤ، یعنی اس کے بعد اس کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ ان کو ماں بنا دیا، اور جو ماں ہو جاتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. چاہے زوجہ کو ماں کہہ دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. لہٰذا جب رسول اللہ کی بیویوں کو ماں کہہ دیا تو وہ حرام ہو گئی، مگر رشتہ قائم نہیں ہوا. کیوں نہیں قائم ہوا؟ اس لیے قائم نہیں ہوا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر تم رسول کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. تو اگر وہ سچ مچ کی ماں ہماری بن گئی ہوتی، ہماری تو ماں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن امت کی اگر ماں سچ مچ بن گئی ہوتی تو کسی پردے کی ضرورت نہ پڑتی. مگر پردے کی ضرورت بیچ میں آئی، اس لیے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ ماں ہونے کا رشتہ جو ہے احترامی رشتہ ہے، یہ نسبی رشتہ نہیں ہے. احترام کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے. اس لیے امت جو ہے وہ رسول اللہ کی اولاد نہیں کہلا سکتی. تو اللہ نے ہر پیغمبر کو ذریت بھی دی اور ہر پیغمبر کو ازواج بھی عطا فرمائی. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کیونکہ اللہ نے ہر ایک پیغمبر کو ازواج عطا فرمائی اس لیے وہ سارے ازواج سر پہ بٹھانے کے ہی قابل ہوں. نہیں، سر پر بٹھانے کے قابل ہوں گے ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسی زوجہ ہے ویسا اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. مگر یہ رشتہ نہیں بتایا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. عائشہ تمہاری ماں نہیں ہے، حفصہ تمہاری ماں نہیں ہے، اور کوئی تمہاری ماں نہیں ہے. محمد کی بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں ہے. تو ذاتی حیثیت سے ان کو ماں نہیں بنایا گیا بلکہ رسول اللہ کے رشتے سے ماں بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس بات کو ملحوظ رکھیں. تو ذاتی حیثیت سے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہیں. صرف اس رشتے کے احترام کی وجہ سے ان کو ماں کہا جاتا، اور ماں بھی اس لیے کہا جاتا کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، جیسا قرآن مجید نے بتایا. لیکن اب وہ اچھی ہے اس کی گارنٹی نہیں دی پروردگار عالم نے، بلکہ فرمایا کہ پیغمبروں کی بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. چنانچہ سورہ تحریم میں اللہ نے رسول اللہ کی 2 بیویوں کا بھی ذکر کیا اور گزشتہ 2 پیغمبروں کی بیویوں کا بھی ذکر کیا.
رسول اللہ کی 2 بیویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کتوبہ اللہ ہے فقط سبت قلوبکما، کہ اگر تم دونوں کی دونوں توبہ کر لو تو ٹھیک ہے، کیونکہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ کی 2 بیویوں کا ذکر ہے کھلا کھلا، یہ تو قرآن کی بات ہے، کوئی حدیث اور روایت تو ہے؟ کون سی بیویاں تھیں یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اپنی تفسیریں دیکھ لو، اپنی تفسیریں دیکھ لو، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کوئی مفسرین لکھ گئے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا۔ تو ساتھ ہی اس کی اللہ نے فرمایا کہ یہ اسی آخری رسول ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا شروع میں کہ تجھ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کو بھی ہم نے بیویاں دی تھی، تو اسی مثال کے تحت اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ جیسے تیری یہ 2 بیویاں ہیں، کوٹی ایسی 2 کوٹی بیویاں اور بھی 2 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح کی زوجہ کی اور لوط کی زوجہ کی۔ یہ دونوں کی دونوں عورتیں ہمارے 2 صالح بندوں کے تحت میں تھی، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ فخانتاہما، تو یہ دونوں پیغمبر ان کو بچا نہ سکے اللہ کے عذاب سے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہہ دیا گیا کہ چلی جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔ تو چاہے وہ 2 پیغمبروں کی بیویاں تھی اور چاہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ ماں ہی قرار پائی ہوں، ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے لحاظ سے وہ بھی ماں قرار پائی ہوں، لیکن جہنم میں ضرور نہیں۔ تو مثال اللہ نے بیان کی قرآن مجید، یہ تو ازواج کا ذکر ہے، اس کے آگے ذریت کا ذکر ہے اور ذریت بھی قرار دی، اور جعلنا لہم ازواجا وذریہ، تو ذریت کیوں قرار دی؟ ذریت اس لیے قرار دی کہ جتنے مراتب کسی رسول کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان مراتب کا اہل اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا رشتہ دار پاس بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ ان مراتب کے پانے کا حقدار اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والا یار دوست نہیں ہوتا۔ 2 دلیلیں اس کے لیے ہیں، اور بھی بہت دلیلیں ہیں، قرآن مجید تو بھرا پڑا ہے دلیلوں سے، غیر نہیں ہوتی، اس کے لیے 2 دلیلیں بتا رہا ہوں۔ ایک تو حضرت زکریا کی دعا، جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، تو انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، سورہ مریم کی آیت ہے کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اور مجھے خوف ہے اپنے یار دوستوں سے اپنے بات کے لیے، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، میں ڈرتا ہوں اپنے یاروں سے اپنے بات کے لیے۔ یہ ایک پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا اور ہم سن رہے ہیں، قرآن نے ہمیں سنائی یہ بات۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو اپنے یاروں سے خوف ہوتا ہے اپنے بات کے لیے۔ اس سے یہ نتیجہ نکل آیا، اور مثالیں جو قرآن میں اللہ نے کس سے بیان کی ہیں وہ اسی لیے تو بیان کیے تاکہ لوگ ان سے سمجھیں اور کچھ نتیجے نکالیں۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں، بس تو مجھے اپنی بارگاہ سے ایک ولی عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اس لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے پروردگار عالم نے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے بات کے لیے اپنے یاروں سے خطرت۔ موالی کا لفظ دیکھ لیجیے، ویسے تو موالی ممبئی وغیرہ کی زبان کا
سے خطرہ تھا تو گویا وہی معنی ہو گئے اس مواضع کے، کیونکہ ایک پیغمبر کو خطرہ ہے ان سے باہر صورت۔ دوسری بات دیکھیے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے اصحاب کا ذکر بھی، حضرت موسیٰ کے رشتے داروں کا ذکر بھی۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی فرعون کا لشکر پیچھے سے آ گیا بنی اسرائیل کے، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے اصحاب نے کہا انا لمدرکون، کہ ہم تو پکڑے گئے، فرعون آ کر پکڑ لے گا ہم کو۔ تو گھبرا گئے اصحاب، قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ عنقریب میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو صحابی گھبرا جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اور پیغمبر کو کہنا پڑتا ہے کہ کچھ فکر کی بات نہیں، ہمارے ساتھ رہا ہے۔ لہذا اصحاب موسیٰ تو ڈر گئے، اور یہ اصحاب موسیٰ کا ذکر تھا، موسیٰ نے ان کو تسلی دی، تو یہ تو ثابت قدم نہ رہنے والے لوگوں کا ذکر ہوا۔ اب درجہ کسے کیا؟ قرآن مجید پڑھ لیجیے سب، جگہ جگہ یہ ذکر ملے گا آپ کو۔ شروع میں دعا جب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کیا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے میرے رشتہ داروں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ تو کسی اپنے صحابی کے لیے دعا نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے فلاں صحابی کو میرا وزیر بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر رشتہ جتا کر دعا کی، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون۔ اللہ نے بھی جواب میں دوسری جگہ ایسے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر قرار دیا۔ اور دوسری جگہ دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ۔ یہ سورہ انبیاء کے اندر ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ضیاء عطا کی، فرقان عطا کیا، ذکر للمتقین عطا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ توریت کی عطا کرنے کا ذکر کر رہا ہے، تو فرماتا کہ موسیٰ اور ہارون دونوں کو۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَإِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ہم نے کرب عظیم سے نجات دی، اور ہم نے ان سب کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب مستبین عطا کی، یعنی توریت اکیلے موسیٰ کو نہیں دی، وہ فرمایا کہ ہم نے دونوں کو عطا کی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور دونوں کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے معاملے کو ہم نے آخرین کے حق میں ناتمام چھوڑ دیا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون۔ تو وہی جب رسول اللہ کو مسیح موسیٰ تسلیم کرتے ہیں سارے کے سارے مسلمان، تو پھر جب رسول اللہ کے پر صلوات پڑھتے ہو تو پھر مسیح ہارون پر کیوں صلوات نہیں پڑھتے؟ جس طرح اللہ نے فرمایا سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ
لہذا یہ موسیٰ اور ہارون دونوں کا ذکر ہوا. اور ایک جگہ سورہ یونس میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا. اب دیکھیے ان دونوں کا معاملہ ایسا ہے کہ چاہے ایک کا ذکر کرو چاہے دو کا کرو. دو کا ذکر ہوتا ہے تو ایک کا ہو جاتا اور ایک کا ذکر ہوتا ہے تو دو کا ہو جاتا. قرآن میں ایسی مثال ہے. مثلا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی بھیجی. یہاں رشتہ بتا دیا اللہ نے. اور بہت ساری جگہ یہ ذکر ہے, جگہ جگہ اللہ نے رشتہ بتایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. اللهم صل على ارشاد ہوا کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون پر وحی بھیجی. کیا بھیجی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اور نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اور مومنین کو بشارت دے دے. یہاں ایک ہو گیا, وہاں تک دو تھے. اسی لیے مسجد نبوی میں جو لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے جب وہ بند کیے گئے ایک دروازہ باقی رکھا گیا. اس کا علی ابن ابی طالب تو کیوں لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ صرف موسیٰ اور ہارون آ سکتے تھے ہر حالت میں مسجد کے اندر, کیونکہ ان کے گھر تو مسجد ہے. لہٰذا وہ ہر حالت میں اپنے گھر میں رہتے تھے تو اس لیے ان کے لیے اس بات کی اجازت تھی. تو جس بات کی اجازت ان کے لیے تھی وہ اجازت محمد اور علی کے لیے. وبشر المؤمنین. وقال موسیٰ. اب دیکھیے موسیٰ کا اکیلے کا ذکر. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اور موسیٰ نے دعا کی. وقال موسیٰ کہ ہمارے پالنے والے تو نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو زینت اور اموال عطا فرمائے ہیں حیات دنیا میں. یہ سب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اے پروردگار تو ان کے مالوں کو ملامت کر دے اور ان کے دلوں کے پر جبر کر, کیونکہ وہ ایمان نہیں لانے والے جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. تو دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. قرآن کھول کر دیکھ لیجیے. اور جواب میں اللہ فرماتا ہے قال قد اجیبت دعوتکما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرنے والا ایک ہے مگر وہی دعا کر رہے ہیں جو دعا ہارون کے دل میں ہے. مقصد تو ایک ہی ہے دونوں کا, اور دونوں ایک ہی دین کی تو تبلیغ کر رہے ہیں. چاہے ہارون دعا کر لیں تو وہ موسیٰ اور ہارون دونوں کی دعا ہے. موسیٰ دعا کر لیں تو موسیٰ اور ہارون. اسی طرح سے جو عمل محمد کا ہے وہ عمل علی کا ہے. چاہے علی عمل کر لیں اور چاہے محمد عمل کر لیں, دونوں کا عمل ایک ہی ہے. اسی لیے یہ بات قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی تو جہاد کر کافروں سے اور منافقوں سے. تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کافروں سے جہاد کیا. کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ رسول اللہ نے منافقوں سے بھی جہاد کیا ہو. بتائیے اگر کوئی موقع آیا ہو. کوئی موقع ایسا نہیں آیا. اور کافروں سے بھی جو جہاد کیا رسول اللہ نے تو وہ بھی علی نہیں کیا. رسول اللہ نے تو کسی پر تلوار اٹھائی. تو رسول اللہ
کی زندگی میں بھی جاہد الکفار کے اوپر عمل علی نے کیا، ان کی وفات کے بعد منافقین سے جہاد علی نے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان ہو، علی نہیں لڑ رہے تھے، محمد لڑ رہے تھے۔ کیونکہ منافقوں سے جہاد کرنے کا حکم تو خود رسول اللہ کو دیا تھا پروردگار عالم نے، اس لیے رسول اللہ کی طرف سے علی لڑ رہے۔ اسی بات سے یہ شان ہے علی کی، لوگ کسی کو بھی کچھ کہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنے ملک فتح کیے اور فلاں نے اتنے ملک فتح کیے، مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی کچھ کسی کے لیے کوئی پروگرام بنایا تھا کہ فلاں تو فلاں ملک فتح کرے گا اور فلاں تو فلاں ملک فتح کرے گا اور تجھے فلاں قوم سے لڑنا ہے، ایسا بھی کسی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا۔ لیکن جاہد الکفار والمنافقین والے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی تجھ کو قاسطین سے اور ناقصین سے اور مالدین سے جہاد کرنا ہے۔ یہ پہلے سے رسول اللہ خود پروگرام بنا گئے تھے اور رسول اللہ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے تھے کہ ناقصین جنگ جمل والے ہیں اور قاسطین صفین والے ہیں اور مالدین نہروان والے ہیں، جس سے علی بن ابی طالب نے جہاد کیا تھا۔ تو اللہ نے رسول اللہ کی زبان پر وہ باتیں جاری کر دی تھی تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ علی نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم کے تو یہ بات تو ہوئی جناب بھائی کی، یہ بات بھائی کی ہوئی۔ بھائی کو لوگ حال میں شامل کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سے بھائی کا حال میں شامل ہونا ثابت نہیں ہوتا، اگر ہے تو بتائیے۔ جہاں کہیں حضرت ہارون کا ذکر آیا تو ان کے ذکر میں عقیہ کا لفظ آیا، عقی کا لفظ آیا، اس لیے میں نے اصحاب کا اور عقی کا مقابلہ کر دیا۔ اور اس کے بعد آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ خلافت کا جب وقت آیا تو ابھی حضرت ہارون سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، جس کو اللہ فرماتا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تو میری قوم کے اندر میری خلافت کر، تو میرا خلیفہ بن میری قوم کے اندر۔ یہاں سے بھی ثابت ہو گیا کہ کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ میری قوم میں تو میرا خلیفہ بن۔ تو یہ بھائی کے رشتے کی بات یہاں آ کر ختم ہو گئی، اور چونکہ حضرت علی علیہ السلام نصیب ہارون ہیں اس لیے یہ ساری باتیں حضرت امیر کے اوپر صادق آتی ہیں، کوئی مانے چاہے نہ۔ جس طرح حضرت ہارون کی موجودگی میں حضرت موسیٰ کا کوئی صحابی اگر خلافت کا دعویٰ کرتا تو وہ جھوٹا تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت ہارون کا جو مسیل ہے اس کی موجودگی میں بھی کسی اور کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ مسیل ہارون موجود ہے جس پر اللہ اور رسول کی طرف سے مہر لگ گئی ہے۔ تو علماء دین نے بھائی کو آل میں ثابت کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ آل کا لفظ جو ہے وہ اہل سے نکلا ہے۔ آل اور اہل دونوں ایک ہی چیز ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ آل بڑے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ آل، چاہے وہ دنیاوی بڑا ہو چاہے دینی بڑا ہو۔ پیغمبروں کے لیے بھی آل کا لفظ آتا ہے اور بادشاہوں کے لیے بھی آل کا لفظ آتا ہے، اور اہل کا لفظ عام ہے، بڑے کے لیے بھی آتا ہے چھوٹے کے لیے بھی آتا ہے۔ حجام کے لیے آل حجام نہیں کہا جائے گا بلکہ اہل حجام کہا جائے گا، یہ بیان کیا ہے لوگوں نے۔ مگر میں نے جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو یہ بات غلط ثابت ہوئی۔ کیوں غلط ثابت ہوئی؟ اس لیے غلط ثابت ہوئی کہ آل کا لفظ زوجہ کے لیے نہیں آتا، آل کا لفظ زوجہ کے لیے نہیں آتا۔ دیکھیے کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر۔
سورہ قمر کی آیت کہ قوم لوط نے بھی نذیروں کو ڈرایا، نذیروں کو جھٹلایا، ڈرانے والوں کو جھٹلایا. کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا، تو ہم نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا. الا آل لوط، لیکن آل لوط کو نجیناہم بسحر، ہم نے سحر کے وقت بچا دیا. دیکھیے یہاں پر استثناء نہیں کیا اللہ نے، آل لوط کو ہم نے بچا لیا. تو صرف آل لوط کے بچانے کا ذکر کیا ہے، یعنی لوط کی اولاد کو ہم نے بچایا. اب بتائیے جناب علی، اور آگے تو کوئی لفظ ہے نہیں یہاں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لوط کی زوجہ کو بچایا اللہ؟ جب نہیں بچایا تو فرما دیتا ہے اس جگہ کہ مگر زوجہ کو لوط کی. ہم نے بچایا اسے اور اس کے اہل کو، مگر اس کی زوجہ کو نہیں. ہوتا ہے بلکہ ہمت پہ محمد برہان رکھتے کہ اس نے ارادہ کیا حضرت یوسف کا، اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر وہ برہان رب کی معرفت نہ رکھتے ہوتے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، اسی طرح سے ہم نے اس سے برائی کو دور کیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے، چنے ہوئے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے، ان بندوں میں سے جن پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا. بات پڑھنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. اور وہ دھکے دونوں کے دونوں دروازے کی طرف، اور اس عورت نے قمیص پھاڑ دی یوسف کی پیچھے سے یوسف کا کرتا پھاڑ دیا اس نے، کیونکہ وہ کھینچا اس نے پکڑ کے تو کرتا پھٹ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے کے پاس دونوں کی ملاقات ہو گئی اس کے آقا سے. تو خریدا تو تھا اس نے حضرت یوسف کو، تو اس لیے آقا تو کہلاتا حضرت یوسف کا، مگر پیغمبر کسی کا غلام تھوڑا ہوتا ہے. وہ خریدا ہوا ہو کر بھی آقا ہی ہوتا ہے. اس لیے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اس عورت کے سردار سے. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. تو اس نے کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اپنی زبان میں کہا تھا، اللہ نے اسے عربی میں نقل کیا تو یہاں لفظ اہل استعمال کیا. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو تیری زوجہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے. اللہ اس بات کو عربی میں نقل کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کیا سزا ہے اس کی جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. لہذا معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی زبان میں زوجہ کے لیے بھی اہل کا لفظ آتا ہے. یہ دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل جس پر خاتمہ ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین کہ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے. کیا میرے پاس ابراہیم کے محترم مہمانوں کی خبر آئی؟ جب داخل ہوئے وہ اس کے اوپر تو انہوں نے کہا سلام، تو انہوں نے بھی کہا سلام، لیکن کہا کہ انجانے لوگ ہیں آپ. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے زوجہ کے پاس گئے اور وہاں سے ایک بچڑا بھون کر لے آئے. اب بتائیے فراغ الی اہلہ کس
के लिए आया। इब्राहिम के तो कोई औलाद भी नहीं है, इब्राहिम के साथ कोई रिश्तेदार और है ही नहीं, हजरत सारा ही सारा है, वही सारा है। तो हजरत सारा के पास गए तो अल्लाह ने फरमाया फरागा इला अहलिही, अहल का लफ्ज़ हजरत सारा के लिए इस्तेमाल हुआ। गोया जौजा भी अहल में दाखिल है। इसी तरह और भी अहल होते हैं। चुनांचे सूरह यूसुफ में आगे पढ़िए कि मन अरादा बे अहले का सुअन इल्ला अन युजना व अज़ाबुन अलीम काला हिया रावदतनी अन नफ्सी। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कि इसी ने मुझे बरगलाना चाहा था। वशहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा, और उस औरत के अहल में से, रिश्तेदारों में से एक ने गवाही दे दी। और गवाही क्या दी? दलील के साथ गवाही दी। और कितनी अजीब व गरीब सनद के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया। कुत्ता की मानी है कुत्ता फट गया, कुत्ता मानी फट गया। कुत्ता में दो हर्फ हैं, एक काफ और एक दाल। उस काफ और दाल से फैसला होता है, दलील बनती है। वशहिदा शाहिदुन मिन अहलिहा इन काना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फसदक़त वहुवा मिनल काज़िबीन। अगर इसका कुर्ता कुबुल से फटा है, कुबुल में काफ आता है, कुबुल से फटा है तो ये सच्ची है और यूसुफ झूठे हैं, क्योंकि ये साबित होता है कि यूसुफ का मुंह था इस औरत की तरफ। वह काना कमीसुहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन फकज़बत वहुवा मिनस सादिक़ीन। अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो ये झूठी है और वो सच्चे हैं, क्योंकि साबित हुआ कि उनकी पीठ थी जुलेखा की तरफ, लिहाजा उनका इरादा बुराई का नहीं था बल्कि उसका इरादा बुराई का था। फलम्मा रअा कमीसहु कुद्दा मिन क़ुबुलिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन अज़ीम। जब देखा अजीज़ मिस्र ने कि कुर्ता तो पीछे से फटा है तो कहने लगा कहे और तो ये तुम्हारे तिलस्तर हैं और तुम्हारे तिलस्तर बहुत बड़े। लिहाजा ये भी अहल का लफ्ज़ आया तो इस तरह अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अहल का लफ्ज़ मुरादिफ आल के लिए, मुरादिफ आल के होता तो बीवी के लिए ना आना चाहिए था अहल का लफ्ज़, लेकिन कुरान मजीद की इतनी आयतों से साबित हो रहा है कि बीवी के लिए भी अहल का लफ्ज़ आता है। अब जनाब रहा आल का लफ्ज़, तो लोग कहते हैं कि आल का लफ्ज़ तो जनाब अपने सब मानने वालों के लिए होता है या अपने लश्कर के लिए होता है, अपने पैरवी करने वालों के लिए होता है। देखो कुरान में आले फिरौन का जिक्र है, फिरौन की तो कोई औलाद थी नहीं और जगह जगह आले फिरौन आले फिरौन आले फिरौन का लफ्ज़ कुरान मजीद में आया हुआ है। तो वो तो लावत था, लिहाजा फिरौन के लश्कर ही के लिए तो लफ्ज़ आले फिरौन आया कुरान में। तो मालूम हुआ कि लश्करों के लिए जब आल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसके ये मानी हुए कि रसूलुल्लाह के भी जो जितने मुजाहिदीन और असहाब थे वो सारे के सारे आल में दाखिल हो गए, सारे के सारे आल में दाखिल हो गए। तो पहली बात तो यहाँ से ये समझाने कि हदीसों के अंदर जो ये लिखा है कि आले मोहम्मद पर सदका हराम है, तो क्या हम सबके ऊपर सदका हराम उसके माँ सिवा मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूँ कुरान मजीद से कि न वहाँ कोई पैरव है, न वहाँ कोई लश्कर है, न वहाँ कोई उम्मत है, फिर भी आल है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह अस्तफा आदमा व नूहम व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीना ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद। अल्लाह ने चुना आदम को और नूह को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को आलमीन पर। ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद, ये एक ज़ुर्रियत है दूसरी ज़ुर्रियत से, लगातार ज़ुर्रियत का सिलसिला चल रहा है। तो जनाब यहाँ अल्लाह ने दो लफ्ज़ आल इस्तेमाल फरमाए, एक आले इब्राहीम की सूरत में, एक आले इमरान की सूरत में।
آل ابراہیم کی صورت میں جو لفظ آل آیا ہے وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کے ماننے والوں کے لیے ہے، یہ حضرت ابراہیم کی امت کے لیے ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن دوسرا جو لفظ آل آیا وآل عمران علی العالمین، تو حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد بزرگوار ہیں وہ نہ کوئی نبی ہیں، نہ کوئی امام ہیں، نہ کوئی رسول ہیں، نہ کہیں کے بادشاہ۔ ان کی آل کس حساب سے ذکر کی پروردگار عالم نے؟ جب آل لشکر والوں کو کہتے ہیں تو ان کا کوئی لشکر نہیں، جب آل امت کو کہتے ہیں تو ان کی کوئی امت نہیں، کیونکہ وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں۔ آپ قرآن مجید دیکھ کر کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ حضرت عمران کو اللہ نے نبی بنایا ہے یا رسول بنایا ہے یا امام بنایا ہے، ان کو ایسا کوئی عہدہ اللہ نے نہیں عطا فرمایا۔ وہ تو باپ ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے، یا باپ ہیں وہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن حضرت عمران بذات خود نہ نبی ہیں، نہ رسول ہیں، نہ امام ہیں، تو ان کی حال کا جو ذکر کیا اللہ نے، اس کے کیا معنی؟ ان کے تو نہ امت ہے، نہ وہ کہیں کے بادشاہ ہیں، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی رعایا ہے۔ پھر آج کے کیا معنی ہوئے؟ کیا اولاد کے سوا کوئی اور معنی ہوں گے یہاں؟ بھائی جب نہ امت ہے نہ لشکر ہے تو پھر آج کے کیا معنی ہے؟ اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آگے یہ ذکر کیوں کیا اللہ نے کہ آل عمران کو سب جہانوں پر چنا، جبکہ عمران کی زوجہ نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد آل عمران کا ذکر کر رہا ہے پروردگار۔ سورہ کا نام ہے آل عمران ہے، تو آل عمران کیا ہے؟ مریم بنت عمران اور عیسیٰ ابن مریم، یہ آل عمران کا ذکر ہو رہا ہے اس سورہ کے اندر۔ لہٰذا آل عمران کے معنی اولاد عمران کے سوا دوسرے ہو ہی نہیں سکتے۔ جب نہیں ہو سکتا تو آپ کا وہ امت والا فارمولہ بھی غلط ہو گیا اور لشکر والا فارمولہ بھی غلط ہو گیا۔ اور اگر یہی بات مان لی ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کہ سبھی آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آج میں بیویوں کو بھی آپ داخل کر لیں، اصحاب کو بھی داخل کر لیں، سب کو داخل کر لیں، تو ہمیں ایک بات کا جواب دے دیں کہ نماز میں تو آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن جب نماز ختم ہوتی ہے تو پھر آپ نئے سرے سے درود پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ بعد میں جو آپ آل کے بعد ازواجہ وَأَصْحَابِهِ لگا دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب پہلے ہی وہ تو لفظ آل میں پہلے ہی سے داخل تھے، تو پھر اب یہ بڑھانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ لہٰذا نماز کے بعد جو یہ بڑھا کر دعا کی گئی، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آل میں داخل نہیں تھے، اس لیے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بڑھا کر دعا تو لہٰذا اللہ نے یہ شرف آل کو عطا فرمایا، اور آل کا شرف اس منزلت پر ہے۔ بس ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آل جس رسول کی بھی ہوگی وہ اس رسول کا حکم رکھے۔ دیکھیے جو مہمان آئے، آسمانی مہمان جو آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو اللہ نے فرمایا کہ حلقہ کا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین یا نبئہم عن ضیف ابراہیم، تو وہ آنے والے مہمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، یا دوسرے لفظوں میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس بشارت کے ساتھ، وہ بشارت کیا کی؟ حضرت اسحاق کی پیدائش کی۔ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، تو انہوں نے کہا ہم اس قریے کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس قریے کے لوگوں کو؟ تو حضرت ابراہیم کے جواب سے بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قریے میں دو لوط بھی ہیں۔
قالوا نحن اعلم بمن فيها، انہوں نے کہا ہم زیادہ جانتے ہیں جو بھی وہاں ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ كانت من الغابرین، ضرور بھی ضرور ہم اس کو نجات دیں گے اور اس کے اہل کو بھی سوائے اس کی زوجہ کے، کیونکہ وہ رہ جانے والوں میں سے ہے. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. جو آئے تھے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے. اسی جگہ پڑھیے کہ سورہ عنکبوت کی آیتیں. فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. پھر آئے وہ علم کہ جب آئے وہ رسول حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو حضرت لوط علیہ السلام کو الجھن پیدا ہوئی اور ڈرے. انہوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، مت خوف کر اور مت غم کر، انا منجوکا، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے بھی اور تیرے اہل کو بھی، مگر تیری زوجہ کو نہیں، وہ رہ جانے والوں میں سے ہے. تو وہی فرشتے جو حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے وہی حضرت لوط کے پاس آئے. اسی کا ذکر پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ حجر کے اندر. تو ارشاد فرماتا ہے کہ فلما جاء آل لوط المرسلون قال انکم قوم منکرون. جب مرسلین آئے آل لوط کے پاس، جب مرسلین آئے آل لوط کے پاس تو لوط نے کہا کہ انجانے لوگ ہیں. تو جناب آل لوط کے پاس کہاں آئے تھے؟ وہ تو حضرت لوط کے پاس آئے. کیا قرآن میں تضاد ہے؟ ادھر فرمایا کہ جب آئے لوط کے پاس تو لوط نے یہ کہا، یہاں فرماتا ہے جب آئے آل لوط کے پاس تو لوط نے یہ کہا. تو اللہ کی نظر میں یہ کہنا اور یہ کہنا یکساں ہے. پھر چاہے یہ کہو کہ لوط کے پاس آئے، چاہے یہ کہو کہ آل لوط کے پاس آئے. تو جب یہ بات اللہ کی نظر میں یکساں ہے تو پھر ہم یہ کیوں نہ کہیں کہ جس طرح جبریل حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئے اسی طرح علی مرتضیٰ پر نازل ہوئے، اسی طرح فاطمہ زہرا پر نازل ہوئے. اور جناب یہ بات قرآن نے کہی اور افسوس مسلمان نہ سمجھے مگر کافر سمجھ گئے. کافر سمجھ گئے. اور کافروں نے کیا کہا؟ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر اعتراضات کیے تو انہوں نے کیا کہا؟ کافروں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون. کہ سورہ نمل کی آیت ہے 19 پارے کے آخر میں کہ نکال دو آل لوط کو اپنے درمیان سے کیونکہ یہ پاکیزہ لوگ ہیں. تو وہ ہدایت تو حضرت لوط فرما رہے تھے ان کو، مگر آل لوط شامل ہے اس ہدایت میں. اس لیے سامنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ آل لوط کو نکالو یا لوط کو نکالو ایک ہی بات. آل لوط کو نکالو گے تو لوط نکل جائیں گے اور لوط کو نکالو گے تو آل لوط نکل جائیں گے. جہاں لوط ہوں گے وہاں ان کی آل ہوگی. تو کافر بھی سمجھ گئے. اسی طرح فرعون بھی یہ راز پا گیا. فرعون بھی یہ راز پا گیا کہ موسیٰ اور ہارون دو بھی ہیں اور ایک بھی ہے. چنانچہ جب موسیٰ اور ہارون دونوں آئے فرعون کے پاس اور انہوں نے باتیں شروع کی تو فرعون نے کہا قال فمن ربکما یا موسیٰ. فرعون نے کہا پس تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا فمن ربکما یا موسیٰ و ہارون. ہارون کہنے کی ضرورت نہیں، یا موسیٰ کے اندر ہی دونوں بھائی آ گئے. فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ تو فرعون بھی سمجھ گیا کہ یہ دیکھنے میں دو ہے مگر باطن میں ایک. لیکن افسوس مسلمان نہ سمجھے
کتنا سمجھایا کہ یہ مسیح موسیٰ ہیں اور یہ مسیح ہارون ہیں، پھر بھی مسلمانوں نے اور قرآن نے کتنا بتا دیا کہ جس طرح پاک اور پاکیزہ رسول ہوگا ویسی پاک اور پاکیزہ آل ہوگی اس کی، کہ کفار بھی یہ اعتراف کریں گے کہ آل لوط کو نکالو، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، انہم اناس یتطہرون۔ اور لوط کے پاس رسول آئے اللہ کے نزدیک، وہ آل لوط کے پاس آئے، اور آل لوط کے پاس آئے تو وہ لوط کے پاس آئے۔ جب یہ بات قرآن سے ثابت ہو گئی تو پھر اگر رسول اللہ نے فرمایا تو کیا برا کیا کہ حسین منی وانا من حسین۔ لوط اپنی آل سے تھے اور آل لوط لوط سے تھے۔ قرآن مجید کی عیسائیت سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ آل لوط کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوط کی آل ہے، اور آل لوط کا جو ذکر ہو رہا ہے اس لیے ہے کہ وہ لوط کی آل ہے، اور آل لوط کے پردے میں لوط کا ذکر ہو رہا ہے کہ نکال دو آل لوط کو، یعنی لوط کو نکال دو۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں کے بچے نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تو بچے نے تو نہیں کیا، اس نے خود نے کیا ہے، مگر ہم بچے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں وہاں، تو یہ بچے کا استعمال جو ہے اسی طرح سے اللہ نے بھی یہاں نہیں بتا دیا کہ بچے کا استعمال غلط نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ وہ الولد ذکر الابی، لہذا رسول اور آل رسول ایک حکم کے اندر ہیں، اور جب آل رسول رسول کے حکم میں ہے تو پھر صلوات اکیلے رسول پر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جب رسول پر صلوات بھیجی جائے گی تو آل رسول پر بھی صلوات بھیجی جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آل میں بھائی داخل نہیں ہوتا، تو بھائی آل میں داخل نہیں ہوتا، مگر داماد داخل ہوتا ہے آل میں، داماد آل میں داخل ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹا ہو جاتا ہے۔ باپ کئی طرح کے بتائے گئے، ابن ولدت، ابن علمت، ابن زوجت، ابن ربات۔ ایک باپ وہ ہے جس نے تجھے جنا، ایک باپ وہ ہے جس نے تیری پرورش کی، ایک باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، ایک باپ وہ ہے جس نے تجھے اپنی بیٹی۔ لہٰذا جب وہ باپ ہے تو داماد بھی حال کے اندر داخل ہے، اسی لیے صلوات جو ہم پڑھتے ہیں تو علی کا نام علیحدہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں فاطمہ زہرا کے شوہر کی حیثیت سے وہ آ جاتی ہے۔ یہ درجہ اللہ نے آل کو عطا فرمایا، آل کو جو یہ درجہ عطا فرمایا اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا احاطہ ہے۔ یہ فقط ہمیں ان پیغمبروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی ذریت کو ان کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔ تو ذریت کو ملحق کر دیں گے ان کے ساتھ، جبکہ ذریت ایمان میں پیروی کرے گی اپنے بزرگوں کی تو ذریت ملحق ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آل رسول کو جو اللہ ملحق کر رہا ہے رسول کے ساتھ، تو آل رسول نے کام بھی ویسے ہی کیے جیسا آل رسول کو کرنا چاہیے یا نہیں کیے؟ رسول اللہ نے جتنی محنت کی دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، کیا آل رسول نے اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ کام نہیں کیا؟ کہ مثلا مشہور ہے کہ اگر پدر نتوانت پسر تمام کنت، کہ باپ اگر نہیں پورا کر سکتا تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ تو جو کام رسول اللہ پورا نہیں کر سکے وہ کام امام حسین علیہ السلام نے پورا کیا، اور ایسا پورا کیا کہ جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور جو کام امام حسین علیہ السلام نہیں کر سکے وہ کام امام زین العابدین علیہ السلام نے پورا کیا۔ اسی لیے اخیر وقت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین نے فرمایا تھا، جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اجازت چاہی تھی کہ بابا مجھے بھی اجازت دیجیے میں بھی اپنی جان آپ کے بندوں پر نثار کروں، تو فرمایا کہ بیٹا اگر تو شہید ہو جائے گا تو یہ قافلہ سالار کون بنے گا ان بیویوں کا؟
اور مدینہ کون واپس لے جائے گا؟ تو امام زین السلام نے عرض کیا کہ بابا میں کیا منہ لے کر جاؤں گا مدینے میں اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اے بیٹا تیرے لیے بھی امتحانات ہیں اور تیرے لیے وہ امتحانات ہیں کہ جو امتحانات میں نہیں دے سکتا، میں اپنی ماں بہنوں کو نرگل آداب نہیں دے سکتا اے میرے فرزند تجھے تو اتنا بڑا امتحان دینا ہے کہ تجھے اپنی ماں کو بہنوں کو چھٹیوں کو نرگل آداب میں ننگے سر دیکھنا ہے، تو ان کو کنیزارت ان کو ذلت کی طرح حاصل کر کے گردن پھرایا جائے گا، تجھے صبر اور لب سے کام لینا۔ تو یہاں جتنے بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ذریت رسول، ان کو دیکھ لیجیے کہ انہوں نے اپنے اپنے منصب کو کس طرح حسن اور خوبی کے ساتھ پورا کیا۔ سبحان اللہ، کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ ہر ایک اپنے مقام کے پر یگانہ روزگار ہے۔ حضرت عقیل کی اولاد مسلم بن عقیل اور ان کے بھائی، حضرت علی علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائی، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، امام حسن علیہ السلام کی اولاد اور جعفر کی اولاد وغیرہ وغیرہ، یہ سب جنہوں نے میدان کربلا میں حاضری دی، کس شان سے انہوں نے اپنی خدمت انجام دی۔ کوئی شائبہ اس کے اندر ناگواری کا نہیں پایا جاتا، بلکہ خوشی اور سبقت کا شان اس کے اندر پایا جاتا ہے، شان پائی جاتی ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں ہی قربان ہو سکوں۔ اور یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر سے فرمایا کہ تقدم یا بنیا، اے میرے لال تم آگے بڑھو۔ تو حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہوئے، بلکہ بعض روایت میں تو یہی ہے کہ وہ اول قتیل ہیں اولاد رسول میں سے، لیکن زیادہ روایت اسی قسم کی ملتی ہے کہ جب وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے اور جو اولاد کی بنی ہاشم تھے وہ حائل ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک زندہ ہیں تو علی اکبر کو نہیں جانے بعد اس طرح سے اور بنی ہاشم شہید ہوتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا اب علی اکبر ہی رہ گئے یا علی اصغر رہ گئے، تو پھر علی اکبر نے بھی اجازت چاہی۔ جب علی اکبر نے اجازت چاہی تو آپ کو معلوم ہے کیا کیفیت گزری۔ علی اکبر کی خصوصی شان یہ ہے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہے، رسول اللہ کا چہرہ مورا ہے، رسول اللہ کی گفتار ہے، رسول اللہ کی رفتار ہے، خلقم و خلقم و منطقن رسول اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے اولاد کی طرح پرورش کیا ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ تو لکھا کہ جب حضرت علی اکبر علیہ السلام رخصت لینے کے لیے خیمے کے اندر آئے اور رخصت ہو کر خیمے سے باہر نکلتے تھے تو بار بار خیمے کا دروازہ اٹھتا تھا اور جاتا تھا اور بیویاں علی اکبر کو درے خیمہ سے کھینچ کر واپس لے جاتی، کسی طرح سبز اور ضبط نہیں کر سکتی۔ بمشکل تمام حضرت علی اکبر علیہ السلام رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہوئے امام حسین علیہ السلام نے کلیجے سے لگا کر علی اکبر کو رخصت اور جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، علی اکبر کو رخصت کرتے وقت عرض کیا پروردگار کی بارگاہ میں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو اس قوم جفاکار پر گواہ رہنا، فإنہم قد برز الیہم اشبہ الخلق خلقم و خلقم و منطقم برسولک، کیونکہ ان کی طرف میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو رفتار اور گفتار اور کردار میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا ہے۔ اے پروردگار جب کبھی میں نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو جی بھر کے اپنے اس فرزند کو دیکھتا تھا، اب میں نانا کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں۔ علی اکبر میدان میں گئے، میدان میں جانے کے بعد اس کڑیت جوان نے جیسی داد شجاعت دی وہ یادگار رہے گی، لیکن جب پیاس کا غلبہ ہوا تو واپس آئے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام نے حضرت محمد حنفیہ کو جہاد کے لیے بھیجا، جب وہ جہاد کر کے واپس آئے
تو امیر المومنین نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر بھیجا، پھر آئے، پھر اسی طرح سے ہر بار دودھ پلاتے تھے محمد حنفیہ کو اور شاباش دیتے تھے۔ لیکن علی اکبر کڑیئر جوان حسین جب میدان سے جہاد کر کے واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے بابا سے ایک سوال کیا اور اس کیا کہ یا بتا ہری شربت من الماء سبیل، اے بابا کیا ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ ہماری جانیں قربان ہو جائے مظلوم حسین پر، بتائیے کیا جواب دیں حسین؟ جوان فرزند نے پہلی بار باپ کے سامنے جب سے سوال دراز کیا ہے اور وہ بھی ایک گھونٹ پانی کے لیے، مگر حسین ایک گھونٹ پانی مہیا نہیں کر سکتے، مگر انکار بھی نہیں کرتے حسین۔ تو کیا کیا حسین نے؟ فرمایا کہ یا بنیا ہاتھ لسان کا فیکیا، فرماتے کہ اے لال اپنی زبان میرے دہن میں داخل کرو، میرے منہ میں اپنی زبان داخل کرو۔ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان بابا کے دہن میں داخل کی اور اپنی زبان کھینچ لی اور عرض کرنے لگے کہ یا بتا لسانوں کا ہے بس لسانی، اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خوش ہو رہی ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا کہ بس اے بیٹا تمہیں تمہارے دادا جامع سلسبیل سے سیراب کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام پھر میدان میں گئے اور میدان میں جانے کے بعد جہاد کیا۔ ایک نابکار نے ایسا وار کیا آپ کے سینے کے بل مرچی کا کہ پھر آپ گھوڑے کے اوپر نہ سنبھل سکے اور گھوڑے سے زمین کے اوپر گئے۔ حسین کا کڑیئر جوان فرزند تیز کا بھوکا کیا تھا، گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے۔ تمام لوگ جو گھوڑے سے زمین پر گرے تھے ان کا یہ دستور تھا کہ انہوں نے مولا کو آواز دی تھی اور عرض کیا تھا کہ یا مولا